نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام اور تیروں کے ذریعے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے برا کام ہے۔ فاجتنبوہ، پس اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت وہ چیزیں جو حرام ہیں انسان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر، جن کا کرنا جائز نہیں، اگر آدمی ان کو حلال سمجھ لے تو پھر اس کا نقصان کیا ہے۔ جس طرح پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ حلال چیز کو حرام سمجھنا یہ بھی گناہ ہے، اسی طرح حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے کو خود مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والا، شراب، جوا، بت پرستی اور یہ فال نکالنا، پانسے نکالنا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر بچ جاؤ گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں چند باتیں ہم سمجھیں۔ یہ جو شراب ہے، شراب سے رب تعالیٰ نے منع کر دیا۔ شراب کے بہت سے نقصان ہے انسان کی صحت کے لیے، یا انسان کی دنیا آخرت کی بربادی اور خرابی کے لیے جو بھی چیزیں تھیں نا، رب تعالیٰ نے وہ انسان کو روک دی ہیں۔ اب اس شراب کے اندر جو آدمی شراب پیتا ہے اس کے بہت سے نقصان ہوتے ہیں اس کو۔ نمبر ایک، اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ جب آدمی شراب پیتا ہے نا، اس کی نفسانی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، وہ گناہ کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، یہ جو شراب ہے تمام گناہوں کی بنیاد ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یعنی جس آدمی کے اندر شراب پائی جا رہی ہے، شراب پیتا ہے، وہ پھر کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ دیکھو اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ اور دوسرا، بہت سے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ شراب، ایک آدمی نے شراب پی، شراب پینے کی وجہ سے اس کی عقل پہ پردہ آیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی سے زنا کر دیا۔ اب اسے خود اندازہ لگائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تو پھر خود سمجھے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو شراب آدمی پیتا ہے، اس کے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نہیں بچ سکتا، عبادات نہیں کر سکتا، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو شراب سے بچنے کا حکم فرمایا۔ کسی صورت میں بھی شراب ہم نہ پئیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے بھی منع کر، اور یہ شیطان کے کام، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے بھی شیطان کو اس سے کیا خوشی ہے؟ بھائی شیطان کو اس سے خوشی یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ ہے نا شراب۔ جب آدمی شراب پیے گا تو شراب پینے کی وجہ سے ہر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہر گناہ، اس کی عقل پہ پردہ آئے گا، جو گناہ اس کا جی چاہے گا وہ کرے گا۔ تو پھر شیطان تو خوشی ہوگی نا، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی ہی کرتا رہے، رب تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارے ہی نا، تو شیطان کو تو خوشی ہوگی نا۔ اس وجہ سے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ والمیسر، جوا، جوئے سے بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ جوا نہیں کھیلنا۔ اب جوئے کے متعلق آپ خود جانتے ہیں جوا کیا ہوتا ہے۔ جوا جو آدمی کھیلنے والے ہوتے ہیں
ان کے اندر دل و دماغ میں حرص پیدا ہو جاتا ہے مال کا. وہ کسی کے پاس مال کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ مال اس کے پاس کیوں، یہ میرے پاس ہونا چاہیے. یہ حرص ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر، اور اللہ رب العزت نے اس حرص سے انسان کو منع کر دیا کہ جو جس کا مال ہے اسی کا رہے. تو محنت کر کے کما، تیرے لیے وہی ٹھیک ہے. فرمایا کہ سب سے بہترین مال وہ ہے جو آدمی خود محنت کر کے کمائے. ایک آئے نا مزدور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کام کرنے مزدوری کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پہ یہ چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، یہ چھوٹے چھوٹے نشان پڑ جاتے ہیں ہاتھوں پہ کام کرنے کی وجہ سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور چوما اور فرمایا سب سے بہترین ہاتھ یہ ہے جو خود کمائی کر کے کھاتے ہیں، کسی کے مال کی طرف نظر نہیں کرتے. فرمایا سب سے بہترین ہاتھ یہ ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے وہ خود محنت کرے، وہ کسی کے مال کی طرف حرص اور لالچ نہ کرے. اس وجہ سے جوئے سے منع کر دیا کہ آدمی کی لالچ ہوتی ہے کہ اس کا سارا مال میرے پاس آ جائے، اور 1-2 سیکنڈوں میں 1-2 منٹوں میں وہ دوسرے کا مال سارا ادھر آ جاتا ہے بغیر محنت کیے. اور اس طرح کا اللہ رب کی طرف سے منع کیا گیا کہ ایسا کام نہیں کرنا. تو اس سے ایک آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے 1 منٹوں کے اندر. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہیں، تھوڑی سے وقت کے اندر وہ جائیداد اس کی کسی اور کے نام کھاتے لگ جاتی ہے. وہ بیچارے، اس کی اولاد، بیوی بچے سارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو بھی جوئے کا کام کرے گا نا، کبھی وہ سکون میں نہیں ہوگا، اس کی اولاد بھی سکون میں نہیں ہوگی. چاہے اس کے وہ مربوں کا بھی زمینوں کا مالک ہونا، آپ چند دن دیکھیں گے وہ کھوکھلا ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا کہ اس سے نقصان ہے، دوسرے کی دل آزاری ہے. 1 منٹ کے اندر کسی کے مال کو بغیر محنت کیے اس کو وصول کر لینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. والانصاب، اور بت پرستی. ایک ہوتے ہیں انصاب، ایک ہوتے ہیں اصنام. اصنام بھی بتوں کو کہتے ہیں اور انصاب بھی بتوں کو کہتے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے، یہ جو انصاب ہوتے ہیں ایسے عام پتھر اٹھا کر ان کی عبادت کرنا، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، قربانیاں کرنا، یہ اس طرح کی بھی عبادت کیا کرتے ہیں غیر مسلم مشرک لوگ. اور دوسرا جو اصنام ہے وہ شکل بنا کر کسی کی عورت کی، عام طور پر عورتوں کی شکلیں بنا کر پھر اسی کی عبادت کیا کرتے تھے پتھروں کی. تو انصاب اور اصنام میں یہ فرق ہے. یہ جو اصنام ہے یہ عام بت جس کا تراشا ہوا نہیں ہوتا، اس کی شکل بس اس کو بس عبادت ہی کرنا. تو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے پتھر سے، بت سے عبادت کرنا، اس سے مانگنا، سجدہ کرنا اس کے سامنے، ہر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور یہ شیطان کے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اچھا دیکھیں خود یہ جو پتھر ہے، پتھر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے جان پتھر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو والد ابو قحافہ نے وہ خود واقعہ سنا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت والے کوئی واقعہ بتاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی کوئی واقعہ بتا دوں؟ فرمایا کہ ہاں جی بتا دیں. تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے والد ابو قحافہ مجھے لے کر نا بت خانے میں گئے. میری عمر اس وقت، میں کم سن تھا، 8-9-10 سال، یا عمر تھوڑی سی عمر تھی. تو اس وقت مجھے لے گیا، بت کے سامنے بٹھایا کہ یہ تیرا خدا ہے، اس سے مانگ، جو کچھ مانگے گا یہ تجھے دے گا. اور اس کے سامنے کھانے بھی پڑے ہوئے تھے. اب میرا والد دوسری طرف جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا. میں جب اس کے سامنے بیٹھا، اب اس سے میں بات کرتا ہوں، بلاتا ہوں کہ میری طرف دیکھ، وہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے. اس کو بلاتا ہوں، جواب نہیں دیتا. میں اس سے جو بات کرتا ہوں مجھے وہ کچھ نہ ادھر ادھر، میں کہتا ہوں ادھر میری طرف دیکھ، وہ میری طرف نہیں دیکھتا. بھی میں کہتا ہوں کہ میں اس کو بات کیسے کروں یا اس سے کیسے مانگوں، جب میری طرف دیکھے گا نہیں میں اسے کیسے مانگوں گا. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، جا کر اس کو مار دیا. اور پھر آواز ہے، کیونکہ ایک پتھر کے لگنے کی وجہ سے آواز آتی ہے، تو پھر آواز آئی، وہ لگا اس کو. تو اس کا والد آیا کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب خدا ہے کہ جس سے مانگتا ہوں دیتا کچھ بھی نہیں ہے، بولتا ہوں جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں میری طرف دیکھتا نہیں ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب والد اس کا ناراض ہوا، والدہ کے پاس لے آئے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں، یہ جانے، اس کا کام جانے. میں نے جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت ایک آواز سنی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے کہ جس کا یہ رفیق سفر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا وہ جانے، اس کا کام جانے، جیسے ہوگا پھر ہوگا، یہ اس کی عبادت نہیں کر سکتا.
تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اس کی عبادت کیسے کروں، یہ تو پتھر ہے، بے جان ہے، نہ خود بول سکتا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، اپنے اوپر مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، یہ مجھے کیا کچھ دے گا۔ اگر یہ آدمی کو انسان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت سے منع کر دیا۔ والاسلام، اور تیروں کے ذریعے فال نکالنا، یہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، کسی کو حصہ ملتا کسی کو نہ ملتا، اس طرح کی ترتیب ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے کام کرنا بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کاموں سے بچ جاؤ، یہ کام یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ شیطانوں کی طرف سے ہیں اور شیطان اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اس میں آپ انسان کی بات نہیں ہے، کافر کی بات نہیں ہے، صرف ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے کہ ایمان والا شراب سے بچ جا، جوئے سے بچ جا، بت پرستی سے بچ جا، اور فال نکالنے سے بچ جا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، اور اگر اس سے بچ جائے گا تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور اس سے تیری زندگی بھی آسان ہوگی، آخرت بھی سنور جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔